الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ گزشتہ کل ہم جو آخری مسئلہ پڑھ رہے تھے، موضوع پڑھ رہے تھے، وہ چوری کے احکام اور مسائل کے حوالے سے تھا۔ حد سرقہ کے کچھ بقیہ مسائل ہم نے پڑھے تھے، اور مزید کچھ آج ہم حدود کے حوالے سے مسائل جو متفرقہ ہیں انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو آج مسئلہ ہے وہ ہے پھلوں کی اور کھیتی وغیرہ کی جو چوری کرنے والے ہیں، جیسے غلہ وغیرہ، اناج وغیرہ ہوتا ہے، گندم ہے، چاول کی فصل ہے، یا اس کے علاوہ کپاس وغیرہ ہوتی ہے اور پھل وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو چرانے والے کا کیا حکم ہے؟ خصوصاً جو پھل ہیں جو کھائے جاتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت پڑھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا لکھتے ہیں۔ تو امام صاحب لکھتے ہیں کہ ولا قطع فی ثمر ولا کثر ما لم یؤویہ الجرین، کہ جب تک پھل یا کھجور وغیرہ کا مالک اس کو اتار کر محفوظ مقام تک نہ لے جائے، یعنی اس کو ڈھیر نہ کر لے یا محفوظ نہ کر لے، تب تک اس کے اٹھانے پر ہاتھ کاٹنا نہیں ہے۔ ولا قطع، اور نہیں ہے ہاتھ کاٹنا، فی ثمر، پھل میں، ولا کثر، اور نہ ہی کھجور کے گودے میں۔ کھجور کا گودا جو ہے یہ اس کے اندر ایک ہوتا ہے، گودا نما چیز ہوتی ہے جو کھائی جاتی ہے اور استعمال ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی اس کو پھاڑ کر کھجور کو اس کے اندر سے وہ گودا نکال لیتا ہے کھانے کے لیے، یہ جو ناریل ہوتی ہے تقریباً اس کا ذائقہ اس کے قریب قریب ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے یہ نکالا جاتا ہے گودا۔ تو یہ عرب کے ہاں کھجور کے اندر سے وہ نکالتے تھے۔ تو اگر وہ کوئی اتار لے اور نکال لے تو کہتے ہیں اس پر ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، معلم یؤوی، جب تک وہ اسے محفوظ نہ کر لے، الجرین یعنی اس کا مالک، اذا اکل ولم یتخذ خبنتن، جب وہ اسے کھائے اور کچھ چھپا کر نہ لے جائے، یعنی پھل میں سے کھا لے لیکن ساتھ چھپا کر نہ لے جائے، تو اس صورت پہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ لیکن اگر وہ ساتھ لے جائے، وَإِلَّا، وگرنہ، یعنی اگر وہ ساتھ چرا کر چھپا کر لے جائے، کان علیہ ثمن ما حملہ مرتين، جو چرا کر لے گیا ہے اٹھا کر، اس کی دگنی قیمت اس کو ادا کرنا ہوگی، اس سے دگنی قیمت اس کو ادا کرنا ہوگی، یعنی ڈبل قیمت اس سے لی جائے گی۔ اگر مثلا مثال کے طور پر وہ 3 کلو کھجور اگر چھپا کر لے گیا ہے تو اس سے 6 کلو کھجور کے پیسے لیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی اور پھل ہے تو اس کے اندر بھی یہی جو ہے وہ قاعدہ جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ آگے ہے وضرب نکال، اور تادیبی سزا بھی اس کو دی جائے گی، اور تادیبی سزا بھی اس کو دی جائے گی، یعنی تعزیری سزا اس کو دی جائے گی، لیکن اس پر حد جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگی، البتہ یہ مالی جرمانہ جو ہے اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اور اصل میں یہ حدیث کے ظاہر سے لیا گیا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے من اخذ بفمی ولم یتخذ خبنتن، کہ جو اپنے منہ میں کوئی چیز لے لے، یعنی کھا لے وہاں کھڑے ہو کر، ولم یتخذ خبنتن، لیکن ساتھ لے کر نہ جائے، فلیس علیہ شیء، تو اس پر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ہاتھ کاٹنا یا جرمانہ وغیرہ اس پر نہیں ہے۔ ومن احتمل فعلیہ ثمن، اور جو کوئی اٹھا کر لے جائے، یعنی اپنے ساتھ پھل وغیرہ لے جائے، مثلا کوئی بندہ کسی باغ میں گیا اور وہاں سے اس نے امرود کا پھل یا موسمی، مالٹے وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہاں خوب سیر ہو کر کھائیں، اور پھر ساتھ تھیلا بھی بھر لیا وہ 5 کلو کا، تو یہ اصل میں اس کے بارے میں، وہاں کھانا تو چلیں اس میں تو گنجائش موجود ہے، وہاں بھی اس سے مالک سے پوچھ کر کھانے کی اجازت پوچھ کر کھانے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے بغیر نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر وہ ساتھ لے جائے فعلیہ ثمنہ مرتين، تو اس کی ڈبل قیمت اس کو ادا کرنی ہوگی۔ وضرب نکال، اور ساتھ اس کو تعزیری سزا بھی دینی ہوگی۔ وما اخذ من اجرانہ ففیہ القطع، اور جو کوئی جو چیز گلے کے ڈھیر سے اٹھا لے، وما اخذ من اجرانہ، اوپر جرین کا ذکر ہے تو اسی سے اجران ہے، اور جو کوئی اس غلے سے یا اس کے پھلوں کے ڈھیر سے اٹھا لے، ففیہ القطع، تو اس میں ہاتھ کاٹنا ہے، اس میں ہاتھ کاٹنا ہے، اذا بلغا، جب وہ پہنچ جائے، ما اس حد کو، یؤخذ من ذالک ثمن المجل، یعنی جب وہ پہنچ جائے حد کو، یعنی نصاب کو، تو اس کی قیمت جو ہے وہ ڈال کے برابر، من ذالک ثمن المجنی، جب وہ ڈال کی قیمت کے برابر پہنچ جائے، یعنی 3 درہم جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔
تو اس وقت اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جائے گا۔ یہاں تین مسئلے بیان ہوئے ہیں، تین مسئلے بیان ہوئے ہیں ایک مسئلے کے اندر۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی پھل وہاں کھڑے ہو کر کھا لیتا ہے، یعنی اٹھا کر ساتھ نہیں لے جاتا لیکن وہاں کھڑے ہو کر کھا لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور نہ اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ ساتھ اٹھا کر لے جاتا ہے، اب جو اٹھا کر لے گیا ہے وہ یعنی اس صورت میں ہے کہ ابھی تک وہ ڈھیر کے اوپر نہ ہو۔ اگر ڈھیر پہ پہنچ چکا ہے تو پھر اس کو لیے اٹھا کر لے جانا یہ تو چوری ہے، کیونکہ ہم نے چوری کی تعریف کے اندر پڑھا تھا کہ کسی جو ہے وہ مخصوص مال کو محفوظ مقام سے اٹھانا اور چپکے سے اٹھانا، ہم نے یہ قید لگائی تھی۔ تو جب کسی نے اتار کر ڈھیر لگا دیا ہے اور اس کے ارد گرد باڑ لگا دی ہے یا علامت نشانی لگا دی تو اب یہ محفوظ ہو چکا ہے مال۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں گندم کے ڈھیر ہوتے ہیں، مکی کے ڈھیر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے مکئی کے یعنی ڈھیر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چاول کی فصل کے ڈھیر ہوتے ہیں۔ لوگ کاٹتے ہیں اور وہاں ڈھیر لگا دیتے ہیں، ساتھ بندہ بھی سویا ہوتا ہے، اس کے باوجود بوریاں بھر کے لے جاتے ہیں چوری رات کو، تو یہ چوری ہی شمار ہوگی۔ لہذا اگر تو وہ چیز ابھی ابھی تک محفوظ نہیں کی گئی تو پھر اس سے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر ساتھ اٹھا کر لے جائے تو اسے ڈبل قیمت وصول کی جائے گی اور اس کو تعزیری سزا بھی دی جائے گی۔ دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اگر وہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور جو چیز وہ اٹھا کر لے گیا ہے وہ نصاب کو بھی پہنچ گئی ہے تو اس صورت میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر وہ نصاب کو سامان پہنچ گیا ہے، وہ پھل ہے یا وہ کوئی جنس وغیرہ ہے، تو اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی اور چوری کی سزا دی جائے گی۔ آگے نیچے انہوں نے جو ہے یہ سوال ہے کہ جی اگر شادی پر کوئی کھا بھی لے اور چوری سے شاپر میں ڈال کے بھی لے جائے تو یہ چوری نہیں ہے، یہ اور چیز ہے۔ دیکھیں جو کھانا وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ تھوڑا اس سے مختلف مسئلہ ہے، یہ تھوڑا مختلف مسئلہ ہے، کیونکہ چپکے سے وہ نہیں لے جا رہا، کیونکہ سب کے سامنے لے جا رہا ہے وہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے ہاں گنجائش موجود ہوتی ہے، اس میں لوگوں کے ہاں گنجائش موجود ہوتی ہے، اگرچہ یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ صاحب جو یعنی سامان ہے یا شادی پہ جس نے جو ہے وہ بلایا ہے اس سے اجازت لے لے، اس سے اجازت لے لے۔ لیکن اگر کوئی معمولی چیز لے جاتا ہے تو اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا اس کو، کیونکہ وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ نصاب کو پہنچے گی نہیں، وہ نصاب کو شاپر میں ڈالنے والی چیز نصاب کو پہنچے گی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں اتنی گنجائش موجود ہوتی ہے، لوگوں کے ہاں اتنی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ادھر لوگ کھانے کے لیے بیٹھے ہوں اور وہ سارے دیگیں وغیرہ ساری اٹھا کر لے جائے پیچھے سے، تو اس صورت کے اندر کہا جا سکتا ہے۔ لیکن خالی شاپر وغیرہ یا کسی چیز کے اندر کوئی چیز ڈال کے لے جانا، میرے خیال میں یہ لوگوں کے ہاں اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے۔ آگے جو جملے آئے ہیں حدیث میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کثارہ کا کیا معنی ہے۔ کثارہ کھجور کے درخت کا گوند جو چربی کی طرح رنگت میں سفید اور ذائقہ یعنی ذائقہ اور مزہ میں گری کی طرح ہوتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، اور ایک کھجور کے اندر سے نکلتا ہے، اس کے وسط سے اس کو پھاڑ کر اس کے اندر سے نکالا جاتا ہے۔ خبنا جو ہے کپڑے کا پلو اس کو کہتے ہیں، لیکن مطلب جو اس کے اندر چھپا کر چیز کو لے جانا۔ اور جرین جو ہے کچھ کھجور کرنے کی جگہ جہاں لوگ اپنے پھل وغیرہ اتار کر خشک کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کھجوروں کے باغ میں چلے جائیں یا انگوروں کے باغ میں چلے جائیں تو وہاں لوگوں نے نیچے زمین پکی کر کے وہاں کھجوریں ڈالی ہوتی ہیں یا انگور وغیرہ پھینکے ہوتے ہیں خشک کرنے کے لیے، تاکہ ان کو چھوارے بنایا جائے یا ان کو کھجوریں صاف بنایا جائے، پکا لیا جائے، تو وہ ڈھیر مراد ہیں وہاں۔ اس کے بعد ایک اگلا مسئلہ ہے وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ، خائن، ڈاکو، غاصب وغیرہ کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں جو چیز قابل وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکو جو ہے اس کا ہاتھ تو نہیں کاٹا جائے گا، لیکن اس پر حد حرابہ ہوگی، تو اس پر حد حرابہ ہوگی۔ اگر وہ گن پوائنٹ پر چیزیں لے کے جاتا ہے تو اس پہ حد حرابہ ہے۔ حد حرابہ کیا ہے؟ حد حرابہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے اور ان کو سولی بھی دیا جا سکتا ہے اور ان کو قتل بھی بے دردی سے کیا جا سکتا ہے ان کے جرم کے مطابق، کیونکہ وہ ایک جرم نہیں کرتے بلکہ خوف و ہراس بھی پھیلاتے ہیں، ساتھ ڈکیتی بھی کرتے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ بسا اوقات جرم بھی کر لیتے ہیں، بدکاری وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، تو اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے
اور یہ شاید صاحب کتاب واللہ عالم صاحب کتاب اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے، صاحب کتاب شاید اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے۔ تو اس مسئلے کی وضاحت ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ وقد ثبت القطع فی جحد العاریہ، اور اسی طرح ادار چیز لے کر، یعنی آریتن، ادار نہیں لکھنا چاہیے تھا، آریتن لکھنا چاہیے تھا، چونکہ ادار اور چیز ہے اور آریہ اور چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ترجمہ محل نظر ہے، یہاں ترجمہ جو ہے محل نظر ہے۔ آریہ کہتے ہیں عارضی طور پر کسی سے چیز لینا، اور جو ادار ہوتا ہے اس کا معنی تو دین ہوتا ہے، یعنی دینن یا اس طرح کر کے، تو ادار کی بجائے اس کو لکھنا چاہیے تھا یہاں اس کا ترجمہ کہ عارضی طور پر کوئی چیز لے کر اس کا انکار کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ ایک اشکال ہے جو بعض لوگ اسے سمجھتے ہیں، بعض علماء نے بھی سمجھا ہے۔ اصل میں واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جس عورت کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر ہاتھ کاٹا تھا، یعنی جس نے چوری کی تھی، فاطمہ مخزومیہ عورت جس نے چوری کی تھی، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفارش کے بھیجا گیا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو بڑے غصے سے واپس کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا آپ اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں جو ہے وہ سفارش کرنے لگے ہو؟ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو ان کا ہاتھ میں کاٹ دیتا۔ اس عورت کا پھر اللہ کے نبی نے ہاتھ کٹوایا۔ اچھا، حدیث میں یہ ہے کہ اس عورت کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ جو ہے وہ کاٹا، اور وہ عورت لوگوں سے چیزیں لے کر یعنی آریتن عارضی طور پر واپس نہیں کرتی تھی۔ جیسے آج بھی بعض خواتین کو عادت ہوتی ہے، محلے کی بعض خواتین ایسی، ہر محلے کے اندر کوئی ایک آدھی ایسی خاتون آپ کو نظر آئے گی، آنٹی، جو سامان برتن وغیرہ چیزیں لے جاتی ہیں، اور بعد میں جب ہفتہ دو ہفتے نہ پوچھیں تو وہ کہتی میں نے تو لی نہیں۔ مثلا آپ سے انہوں نے کوئی کولی مانگ لی، کوئی برتن مانگ لیا، کوئی ہانڈی مانگ لی، کوئی آپ سے کوئی استری مانگ لی، یا اس طرح کی کوئی بعض دفعہ قیمتی چیزیں بھی لے جاتے ہیں، تو وہ آریتن لے جاتے ہیں کہ میں استعمال کر کے واپس کر دوں گی۔ اور لوگ بھی، بعض مرد بھی ایسا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف عورتیں ہی کرتی ہیں، بعض مرد بھی ایسا کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے کچھ چیزیں ادھار آریتن لے جاتے ہیں عارضی طور پہ، پھر واپس ہی نہیں کرتے بطور استعمال کے۔ تو قرآن کریم کے اندر ہمیں استعمال کی چیزیں جو ہے وہ اس کو یعنی دوسروں کو اگر کوئی مانگے تو دینی چاہیے، روکنی نہیں چاہیے، اس پہ تو باقاعدہ تنبیہ کی گئی ہے، لیکن اگر کوئی لیتا ہے استعمال کے لیے تو اس کو واپس بھی کرنا چاہیے۔ تو اس عورت کا وصف ذکر کیا گیا ہے، یہاں بڑا بریک پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے، میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں ذرا توجہ کے ساتھ رہیے گا، اور صاحب کتاب بھی اس غلطی میں واقع ہوئے ہیں، واللہ عالم۔ تو وہ عورت کا وصف ذکر کیا گیا ہے کہ وہ عورت جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، جس نے چوری کی تھی، چوری کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ادھار لے کر یعنی آریتن لے کر واپس نہیں کرتی تھی، لوگوں سے چیزیں استعمال کے لیے لے کر واپس نہیں کرتی تھی، اور انکار کر دیتی تھی۔ جی، تو جو میں اہم مسئلے کی طرف توجہ آپ کی دلوانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس عورت کے جس نے چوری کی تھی، اس کی چوری کے ساتھ ایک اور اس کی آپ سمجھ لیں کہ کمی سمجھ لیں، یا اس کا ایک اور وصف ذکر کیا گیا کہ وہ عورت جس کا ہاتھ کاٹا گیا چوری کی وجہ سے، اس کا ایک عمل اور بھی تھا، وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چیزیں عاریتن لے کر واپس نہیں کرتی تھی، یعنی برتن وغیرہ سامان وغیرہ لے کر واپس نہیں کرتی تھی۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کاٹنے کی وجہ چیزیں عاریتن لے کر واپس نہ کرنا نہیں تھا، بلکہ اس نے چوری کی تھی، جس وجہ سے حضرت اسامہ سے لوگوں نے شفاعت کروائی یا سفارش کروائی، وگرنہ صرف عاریتن چیزیں لینے کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کٹا۔ جبکہ اس سے بعد لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ شاید اس عورت کے عاریتن چیزیں لینے کی وجہ سے اس کا ہاتھ جو ہے وہ بعد میں انکار کرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹا ہے، حالانکہ یہ اس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اس نے چوری کی تھی، اور وہ عورت ایسی تھی کہ جو عاریتن چیزیں لے کر واپس بھی نہیں کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے یہاں اشکال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث جب تمام حدیث کو جمع کریں تو پھر مسئلہ واضح ہوتا ہے، یعنی کہ ہم ایک حدیث چپ کر کے لے کے ہم کہیں کہ وہ عورت ایسی تھی کہ وہ چیزیں ادھار سامان لے کر عاریتن واپس نہیں کرتی، نہیں، آپ ساری حدیث کو ملائیں تو مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ وہ عورت جس کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کاٹا گیا، اس کا ایک اور بھی جرم تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چیزیں عاریتن لے کر عارضی طور پر قابل بطور استعمال کے پھر واپس نہیں کرتی تھی۔
یہ اصل میں مسئلہ ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ بے شک. جی سر. جی. تو یہاں صاحب کتاب بھی اس غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، اور بھی بعض علماء نے، بہرحال ہم اس کو غلط فہمی کہہ سکتے ہیں یا اجتہادی غلطی کہہ سکتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کی وجہ چوری تھی، نہ کہ اس کا عاریتاً چیزیں لے کر واپس نہ کرنا. یہ اصل میں وجہ نہیں تھا، کیونکہ عاریتاً چیزیں لے کر واپس نہ کرنا وہ کون سا نصاب کو پہنچ جاتی ہیں؟ ضروری تو نہیں کہ نصاب کو پہنچ جائے، معمولی چیزیں جو ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچتی، اس وجہ سے یہ نہیں بنتا، اور واللہ عالم راجح یہی ہے. اس کے بعد حد قذف کے حوالے سے کچھ انہوں نے چیزیں ذکر کی ہیں، میں ان میں سے آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں. مثلا یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت کو تو پوری جماعت پہ تہمت لگائے زنا کی، تو کیا اس پر جو ہے وہ ہر ایک کی الگ الگ حد لگے گی یا ایک ہی حد لگے گی؟ تو ہم نے کہا کہ اس میں ایک ہی اس پہ جو ہے وہ حد لگائی جائے گی. والد کو حد قذف لگانا، یہ مسئلہ ہے جو میں ذکر کرنا چاہتا تھا. اگر کوئی والد اپنی بیٹی پر، اگر کوئی والد اپنی بیٹی پر یا اپنے بیٹے پر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے یا کوئی اپنی بہو پر لگا دیتا ہے، تو کیا اس پر حد قذف لگے گی یا نہیں لگے گی؟ یہاں کتاب میں تو جو چیزیں موجود ہیں آپ اس کو چھوڑیں، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی سر جی آ سر، رہی جی سر آواز آ- ہاں، تو کیا فرماتے ہیں علماء کرام بھی جس مسئلے کے؟ سر حد لگے گی اگر وہ گواہ نہیں لاتے تو، کیونکہ سر پلان کا تو معاملہ صرف ان کے ساتھ ہے نا، میاں بیوی کے ساتھ، جو استثناء ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا یقاد الوالد والد بالولد، کہ والد سے اولاد کے قتل کے بدلے میں سر بدلہ نہیں لیا جائے گا. والد سے اولاد کے قتل کے بدلے میں اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، وہ بھی تو ایک حدیث ہے. ہاں جی. سر شاید نہیں لگے گی، کیونکہ اگر وہ گواہ پیش نہیں بھی کر سکتا تو وہ والد ہے، تو ظاہری بات ہے وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے، مطلب جو وہ یعنی تہمت اگر وہ لگا رہا ہے تو. چلیے خیر، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حد قذف ہے اس سے صرف ایک شخص مستثنا ہے، ایک شخص صرف مستثنا ہے، اور وہ شوہر ہے، اور وہ عورت کا شوہر ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی اگر کسی مرد پر یا کسی عورت پر وہ زنا کی تہمت یا الزام لگاتا ہے تو اس پر حد قذف لگے گی، وہ بھائی ہو، وہ بیٹا ہو، وہ باپ ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس پر جو ہے وہ حد قذف لگے گی، سوائے شوہر کے. شوہر کے چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اور یعنی آپ سمجھ لیں کہ کوئی انتہائی گرا ہوا آدمی ہوگا تو وہ اپنی اپنی جو ہے بیوی پر الزام لگائے گا، کیونکہ وہ اس کا لباس ہے، تو اپنے لباس کو کوئی جلدی سے داغدار نہیں کرتا. ہاں، باپ کبھی ہو سکتا ہے ایسا کر لے، بیٹا ہو سکتا ہے کبھی ایسا کر لے، بھائی ہو سکتا ہے ایسا کر لے، لیکن شوہر کے اندر یہ احتمال کم ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ لیان کریں گے. پھر ان کے لیے ایک دوسرا حکم ہے، بیوی کو حد سے بچانے کے لیے، حد زنا سے بچانے کے لیے، اور شوہر کو حد تہمت حد قذف سے بچانے کے لیے لیان کا راستہ نکالا گیا کہ پھر وہ لیان کریں گے. اور لیان کا طریقہ جو ہے وہ معروف ہے، قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، جیسے اس دن بھی میں نے ذکر کیا تھا، تو یہ ان کے لیے ہے. اس کے علاوہ جو کوئی بھی کسی پر تہمت لگائے گا، قرآن کریم میں والذین یرمون المحصنات، والذین عموم کا فائدہ دیتا ہے. جتنے بھی اسماء موصولہ ہیں یہ آپ انشاءاللہ اصول فقہ کے اندر پڑھیں گے، اسماء موصولہ جو ہیں یہ عموم کے صیغوں میں سے، عموم کے صیغوں میں سے عموم کا فائدہ دیتے ہیں، خاص کا نہیں. اس کے اندر سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، اللہ کہ کوئی تخصیص کی دلیل آ جائے، تو تخصیص کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لہٰذا سارے ہی لوگ حد قذف میں شامل ہیں، سوائے ان صورتوں کے جو ہم نے تفصیلات اس کی جو ہے وہ پڑھی تھی، جو ہم نے تفصیلات اس کی پڑھی تھی، تو وہ ان تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ بعض لوگ مستثنا ہو جاتے ہیں بعض صورتوں میں، لیکن راجح قول کے مطابق باپ اس سے مستثنا نہیں ہے، باپ اس سے مستثنا نہیں ہے. یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ سر پھر مسئلہ، جس ہاں، حدیث کا مطلب، جی سر جس حدیث کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ باپ سے جو ہے وہ بدلہ نہیں لیا جائے گا بیٹے کا، تو اس کے تو سر بارے پھر میں اس سے تخصیص آ گئی نا، وہ قصاص کے اندر کیسے؟ تھی. وہ قصاص کا مسئلہ ہے، ہم نے کہا حدود اور قصاص اوکے. مختلف ہیں، حدود اور قصاص میں فرق ہے، حدود اور قصاص میں فرق ہے، وہ قصاص کا مسئلہ ہے، لیکن یہ حدود کا مسئلہ ہے. حدود صرف اللہ کا حق ہے، حدود محض اللہ کا حق ہے.
جی جی ٹھیک ہے سر، جزاک جی یہاں ایک مسئلہ ہے جو کہ میں نے اس دن کلاس میں ذکر کیا تھا اور بعض لوگوں کو اشکال ہوا، جیسے طوبا نے بھی پوچھا تھا تو سر پھر اگر کوئی اپنی بیٹی کو قتل کر دے، سر اگر کوئی اپنی بیٹی کو قتل کر دے، جیسے وہ غیرت کے نام پہ قتل کر دے، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، سر اگر کوئی اپنی بیٹی ایک کو بات قتل کر ذہن دے میں جس طرح رکھیں، غیرت کے نام پہ کرتے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اب ہم جب کہتے ہیں نا کہ اس پہ یعنی قصاص نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسے تعزیری سزا نہیں دی جائے گی، یہ تو میں نے نہیں کہا، نہ کسی نے بھی کہا۔ تعزیری سزا اس کو دی جائے گی، وہ قید بھی ہو سکتی ہے، وہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوڑے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا جرم کرنے کی صورت میں یہ نہیں کہ باپ کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا اور اس کو مالش کر کے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ ایوارڈ سے نوازا جائے گا کہ آپ کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے چونکہ آپ نے اپنے بیٹے کو غیرت کے نام پہ یا بیٹی کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عدالت اسے سزا دے گی جو اس کی سزا بنتی ہے، لیکن صرف حد اس پر یعنی قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا بس، باقی اسے قید بھی رکھا جا سکتا ہے، اسے کوڑے بھی لگوائے جا سکتے ہیں، تعزیری سزا اس کو دی جائے گی تاکہ کل کو کوئی اور باپ ایسا نہ کرے۔ ایسا نہیں ہے، صرف اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جس کو اس نے قتل کیا ہے وہ اس کی اصل ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو بیٹا کیسے دنیا میں آئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا انت و مالک لابی کا، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہیں، تو باپ ہے تو بیٹا آیا نا، بیٹی آئی ہے، تو اگر باپ نہ ہوتا تو بیٹا اور بیٹی کیسے آ سکتے ہیں؟ تو بہرحال لیکن تاکہ ہر کوئی باپ ایسا نہ کرنے لگ جائے، اس وجہ سے تعزیری سزا دی جائے گی۔ وہ عدالت یا قاضی جو ہے اس کے لیے دیکھے گا کہ کون سی سزا اس کو مناسب دینی ہے، لیکن اس پر قصاصاً قتل کی حد جو ہے یا قتل اس کو نہیں کیا جائے گا، بس یہ مسئلہ ہے، یہ فرق ہے بس۔ یہ نہیں کہ اس کو تعزیری سزا نہیں ہوگی، تعزیری سزا تو اس کو ہوگی۔ جب اس کو بیٹی پر یا بیٹے پر زنا کی تہمت لگانے سے 80 کوڑے لگ سکتے ہیں تو اس کو تعزیری سزا کے طور پر بھی 80 کوڑے یا 50 یا 40 یا کوئی بھی اس کو لگ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ جس کی طرح میں اشارہ کرنے لگا وہ یہ ہے کہ کیا شراب کی حد جو ہے، شراب کی حد یہ تعزیری ہے یا حد ہے؟ تو میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ بعض لوگوں نے ان احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تعزیر ہے، یہ حد نہیں، اور بعض صحابہ بھی اس کے قائل تھے، ان کا بھی موقف ملتا ہے۔ تو مثلا جیسے حضرت انس کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی، فجلدہ بجریدتین نحو 40، اللہ کے نبی نے اسے 2 چھڑیوں سے 40 کے قریب کوڑے لگا دیے۔ اب یہاں یعنی 2 چھڑیاں آپ نے پکڑی اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ 40 کے قریب اس کو یعنی کوڑے لگا دیے، مطلب کہ وہ 40 عدد وہ لگائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت علی کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں دونوں سنت ہیں، 40 اور 80، لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے معاملے میں چھڑی جوتیوں کے ساتھ حد لگائی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے 40 کوڑے لگائے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر جب ولید بن عقبہ کو کوڑے لگانے لگے تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ 40 پہ جا کے انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، اور عمر نے 80 لگائے، اور دونوں سنت ہیں، ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 لگوائے، تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 کوڑے بھی ثابت ہیں۔ اور حضرت انس کا جو واقعہ انہوں نے ذکر کر رہے ہیں کہ جوتے وغیرہ سے اور چھڑیوں وغیرہ سے مروا دیتے تھے، جیسے حضرت عقبہ بن حارث کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نعمان یا ابن نعمان کو شراب پینے کی وجہ سے لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گھر والوں کو اسے مارنے کا حکم دیا، اور میں بھی ان میں ایک تھا، تو جوتوں سے اور جو ہے وہ چھڑیوں وغیرہ سے اسے مارا گیا۔ اب یہاں کوڑوں کا ذکر نہیں، اب جوتے اور چھڑیاں کتنے مارے گئے اس کا پتہ نہیں، تو اس وجہ سے بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ حد نہیں بلکہ تعزیری سزا ہے، حاکم وقت کوئی بھی سزا دے سکتا ہے، 40 کا عدد ضروری نہیں، 40 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ روایات میں جمع کی صورت یہ ہے کہ یہ حد متعین ہونے سے پہلے کے واقعات ہیں، یہ حد متعین ہونے سے پہلے کے واقعات ہیں، اس کے بعد جب حد متعین کر دی گئی تو پھر 40 سے 80 تک جو ہے وہ لگائے جا سکتے ہیں، جیسے اس کے میں اس کی تفصیل بتائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے لیے کوئی حد جو ہے وہ مقرر نہیں فرمائی، لیکن اس کی سند درکار ہے، لیکن اس کی جو ہے وہ سند درکار ہے، صحیح ہے کہ نہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں تھا، ہو سکتا ہے کہ شروع میں تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ شراب کی حد وہ 40 کوڑے ہی ہے، جیسا کہ ائمہ کا موقف ہے۔ البتہ بعض 80 کہتے ہیں، بعض 40 کہتے ہیں، لیکن زیادہ علماء کا موقف یہی ہے کہ یہ حد ہے، یہ تعزیر نہیں ہے، یہ حد ہے، یہ تعزیری سزا نہیں ہے کہ جتنی چاہیں دے لیں، بلکہ 40 سے کم نہیں آپ لگائیں گے، 40 سے اوپر 80 تک آپ لگا سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل سنت، یہ ساری کی ساری ہی سنت ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے
جو اس دن میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن اس بارے میں ہم علماء کی آراء پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شراب پینے والا اگر چوتھی مرتبہ شراب پیے، شراب پینے والا اگر چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تو کیا اسے قتل کیا جائے گا یا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، یہ مسئلہ ہے۔ حالانکہ چوتھی دفعہ شراب پینے والے کے بارے میں جو قتل کا حکم ہے یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اچھا، علماء اس مسئلے کو کیسے یعنی وہ دوسری طرف لے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اس حکم کے ترک کرنے پر اجماع ہے، اس حکم کے ترک کرنے پر اجماع ہے۔ اب اشکال یہ ہے کہ کیا اجماع جو ہے وہ کسی حدیث کو یا کسی قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اصل میں یہ محل نظر مسئلہ ہے۔ تو اس کی طرف امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں، اور ان کا رجحان بھی اس کے منسوخ ہونے کی طرف ہے، حالانکہ یہ مرجوح قول ہے واللہ عالم، اور راجح یہی ہے کہ اگر کوئی چوتھی دفعہ شراب پیتا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ کہتے ہیں وَقَتْلُهُ فِي الرَّابِعَةِ مَنْسُوخٌ، اور چوتھی مرتبہ شراب پینے والے پر جو ہے وہ قتل منسوخ ہے۔ اچھا، اس کے دلائل کیا ہیں کہ چوتھی دفعہ جو ہے وہ جو قتل شراب پیے گا اسے قتل کیا جائے گا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا شرب فجلدوه، جب شراب پیے تو اسے کوڑے لگاؤ، ثم اذا شرب الثانیہ، پھر جب دوسری دفعہ پیے پھر اس کو کوڑے لگاؤ، ثم اذا شرب الثالثہ، پھر جب تیسری دفعہ پیے فجلدوه تو اسے کوڑے لگاؤ، ثم اذا شرب الرابعہ، پھر جب چوتھی دفعہ پیے فضربوه عنقہ، تو اس کی گردن اڑا دو، تو اس کی گردن جو ہے وہ اڑا دو۔ اب یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث سنن ابی داؤد، مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ میں صحیح درجے کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان شرب الخمر ان شرب الخمر فجلدوه، اگر شراب پینے والا شراب پیے تو اسے کوڑے لگاؤ، فإن عاد فی الرابعہ فاقتلوه، اگر چوتھی دفعہ ایسا کرے تو اسے قتل کر دو، اگر چوتھی دفعہ ایسا کرے تو اسے قتل کر دو۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی، تو آپ نے اسے جو ہے وہ مارا لیکن قتل نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے اسے مارا لیکن اسے قتل نہیں کیا۔ اب یہ روایت جو ہے بذات خود اس روایت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی معتبر دلیل کی ضرورت ہے، یعنی اس روایت میں بذات خود کلام، اس روایت میں بذات خود کلام ہے۔ اب آپ ذرا خود انصاف سے بتائیں کہ ایک حدیث ہے اس میں چوتھی دفعہ قتل کا ذکر ہے، اور وہ ایک نہیں بلکہ اس کے اور بھی طرق ہیں، اور وہ حدیث صحیح ہے، جبکہ جس حدیث میں چوتھی دفعہ چھوڑنے کا ذکر ہے اس حدیث میں کلام ہے، اور اس کے حوالے کیا نقل کر رہے ہیں صاحب کتاب، ذرا آپ دیکھیے، کہتے ہیں جی نصب الرایا، ترمذی نے خود معلق کی سے روایت کیا ہے، ترمذی نے خود اس کی سند ذکر نہیں کی، مسند بزار، شرح معانی الاثار وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو یعنی اس کی حدیث کی سند میں بذات خود کلام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قتل کا حکم دیا ہے اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی بندے کو چھوڑا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی وجہ سے چھوڑا ہو، یعنی اس کی کوئی اور بھی تو وجہ آ سکتی ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اس حکم کے منسوخ ہونے کے لیے دلیل چاہیے، خالی اجماع کافی نہیں ہے، اور اجماع بھی تب ہے کہ جب کوئی اور قائل نہ ہو اس کو قتل کرنے کا، جبکہ علماء اور بھی ہیں جو اس کو قتل کرنے کے قائل ہیں، جو اسے قتل کرنے کے قائل ہیں۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں مقدمے میں ذکر کرتے ہیں کہ میری کتاب میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری معمول بہا ہیں، لیکن دو حدیثیں ایسی ہیں جن پر عمل نہیں ہے، یعنی علماء کا ترک عمل پر اجماع ہے، حالانکہ یہ دعویٰ بذات خود محل نظر ہے۔ اب وہ دو حدیثیں کون سی ہیں جن کے بارے میں امام ترمذی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ دو حدیثیں جو ہیں امت نے ان پر عمل کرنے کو ترک کیا ہے بالاجماع؟ ایک حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نمازوں کو جمع کیا مدینہ میں بغیر کسی بارش اور خوف کے، بغیر کسی بارش اور خوف کے دو نمازوں کو جمع کیا۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں کہ تمام علماء کا جی اس پر اجماع ہے کہ اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا، حالانکہ اس کے مقابلے میں بہت سارے ائمہ اور سلف صالحین کا موقف موجود ہے کہ بغیر ان دو آزار کے اگر کوئی اور عذر ہو تو آدمی بغیر سفر اور بغیر خوف اور بغیر بارش کے بھی نمازیں جمع کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اور عذر ہو جیسے بیمار ہے
اس کے لیے وقت پہ تیمم کرنا یعنی یا قرانے والا کوئی نہیں، یا بار بار اس کے لیے طہارت حاصل کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح ہم نے ڈاکٹر کی مثال دی تھی کہ ڈاکٹر اگر اس نے آپریٹ کرنا ہے تو وہ بھی اگر ایسے مسئلہ ہے تو وہ جمع کر سکتا ہے، اور بھی کئی آزار ہو سکتے ہیں۔ لیکن امام ترمذی کا یہ دعویٰ کرنا کہ اس حدیث پر عمل نہ کرنے پر اجماع ہے تو یہ محل نظر ہے۔ اسی طرح ان کا یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ جو چوتھی دفعہ اگر کوئی شراب پیے تو اسے قتل کر دو، یہ حدیث بھی کہتے ہیں جی اس پر عمل نہ کرنے پر علماء کا اجماع ہے۔ تو یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں، کیونکہ علماء بعض کا موقف ہے کہ قتل کیا جائے گا، بعض علماء کا موقف ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ انہوں نے اور چیزیں یہاں ذکر کی ہیں، تو کہتے ہیں کہ امام ابن حزم کہتے ہیں کہ اسے چوتھی مرتبہ قتل کیا جائے گا، جبکہ جمہور اور شافی کہتے ہیں کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ قتل کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ منسوخ کیسے ہو چکا ہے؟ اب وہ روایت جو ہے جس کے اندر آپ نے چوتھی دفعہ اسے چھوڑا ہے، اس روایت میں بذات خود کلام ہے، اور آپ نے کیوں چھوڑا ہے اس کی وجہ بھی بیان نہیں کی گئی، تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے وہ محل نظر ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اگر تو حاکم کو لگے کہ چوتھی دفعہ شراب پینے کے اندر کوئی مطلب کہ مجبوری اس کی ہے یا اسے مجبور کیا گیا ہے یا کوئی اور وجہ، اگر کوئی ایسا مطلب قرینہ ملتا ہے جس سے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے تو پھر چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن بصورت دیگر حدیثیں جب صحیح ہیں تو ایسے بندے کو حاکم وقت یا قاضی جو ہے وہ قتل کروائے گا، اور یہی زیادہ راجح ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جمہور کا موقف راجح ہے، یہ مسئلہ محل نظر ہے، کیونکہ اور بھی کئی علماء ہیں جو اس کے قتل کے قائل ہیں چوتھی دفعہ۔ لہٰذا یہ مسئلہ بذات خود میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ یہ کہنا کہ اس مسئلے پر اجماع ہے، اگرچہ اجماع کی مثال دی جاتی ہے، اصول فقہ میں آپ پڑھیں گے، کہتے ہیں جی اجماع مثلاً جیسے جو ہے وہ چوتھی دفعہ شراب پینے والے کے قتل کو چھوڑنا یا اسے قتل نہ کرنا، اس کے ترک پر اجماع ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، راجح موقف ابن حزم کا موقف یہاں راجح ہے، کیونکہ حدیث جب صحیح ہے تو پھر اس کے منسوخ ہونے کی دلیل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ حد قائم کرنے کی شروط کیا، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اور حد کی فضیلت ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی کہ حدود اللہ کے نفاذ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 40 دن بارش سے بہتر ہے، 40 دن بارش برسنے سے یہ بہتر ہے، جیسے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تعزیر ہے، تعزیر کے مسائل ہم نے پڑھے تھے، لیکن یہاں جو چیز قابل وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ تعزیر کی مختلف اقسام ہیں، جیسے مثلا قید کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا، جلا وطن کرنا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخنثین تھے ان کو کیا، مخنثین کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، کلام چھوڑ دینا، جیسا کہ جنگ تبوک میں پیچھے رہنے والوں کو 3 صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بائیکاٹ کر لیا اور ان کو آپ نے جو ہے وہ علیحدہ کر دیا، مطلب ان سے بائیکاٹ کر دیا اور ان سے کلام جو ہے وہ کرنا چھوڑ دی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی آیات جو ہیں وہ اتاری۔ ایسی گالی جس میں کسی قسم کا فحش گوئی نہ ہو، یعنی گندی گالی نہ ہو لیکن اس کے اندر دوسرے کو تکلیف ہو، اذیت ہو، تو یہ بھی جو ہے وہ مثلا جیسے قرآن کریم میں ہے قال له موسیٰ انک لغوی مبین، انک لغوی مبین، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً تم واضح گمراہ اور بھٹکے ہوئے ہو۔ مثلا اس طرح کی سخت باتیں کرنا تاکہ اس کو شرمندگی ہو اور احساس ہو، اور شرمندہ کرنا اس کو مقصود ہو۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب انہوں نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن مساجد اللہ اور عن بیوت اللہ، کہ تم اللہ کی بندیوں کو یعنی عورتوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ روکا کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے کہنے لگے جن کا نام بلال تھا، کہنے لگے کہ میں تو اپنی عورتوں کو روکوں گا مسجد میں جانے سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکوں گا، تو میں آج کے بعد ان کو بڑی سخت کلام کی۔ حدیث میں آتا ہے سبہ سبا شدیدا، سخت گالی دی اسے، گالی دینے کا مطلب اس طرح کی کلام کی، سخت ان کو باتیں کی، اور پھر کہا کہ میں آج کے بعد آپ سے کلام نہیں کروں گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اس سے کلام نہیں کی۔ اس حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن حذافہ عبداللہ ابن مغفل کا واقعہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی عزیز بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے بیان کیا، وہ کینکریاں ایسے پھینک رہا تھا اپنی انگلی کے اندر، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے نہا عن الخذف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکری پھینکنے سے منع کیا کہ تم کسی کی طرف کینکری نہ ایسے پھینکو انگلیوں پہ رکھ کے، کیونکہ اسے دشمن کو تو زخمی نہیں کر سکتے آپ، لیکن کسی کی آنکھ خراب ہو جائے گی، آنکھ پھوڑ سکتے ہو یا دانت ٹوٹ سکتا ہے کسی کا۔ تو اس نے کہا میں کروں گا، اس نے کہا میں کروں گا،
انہوں نے کہا میں آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں. صحابی نے کہا اور آپ کہتے ہو کہ میں کروں گا. ان کو سخت برا بھلا کہا اور اس کے بعد کہا کہ آج کے بعد میں آپ سے کلام نہیں کروں گا. بہرحال اس طرح کی واقعات جو ہیں وہ صحابہ کرام سے بھی ملتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انتم شر مکانا، کہ تم بدترین جگہ میں ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انک امرؤ فیک جاہلیہ، آپ ایک ایسے آدمی ہیں جس میں جاہلیت ہے. اسی طرح مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اسے کہو لا ردہ اللہ علیکہ، اسے بد دعا دو. جو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرے اس کو بد دعا دو، لا ردہ اللہ علیکہ، کہ اللہ اس چیز کو تمہارے اوپر واپس نہ لوٹائے. اسی طرح مسجد میں تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، مسجد میں خرید و فروخت کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ آپ اسے کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ آپ کی تجارت میں نفع نہ پیدا کرے، یعنی نفع بخش نہ بنائے اللہ آپ کی تجارت کو. بہرحال یہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ تعزیری سزا میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو تعزیر کا معنی تعدیب ہی ہوتا ہے نا. تو تعدیب والدین بھی بچوں کو بسا اوقات مار کر ان کی تعدیب کرتے ہیں، بسا اوقات ان کو تھوڑا سخت کلام کرتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں ان کو. یہ جھڑکنا مراد ہے گالی سے، نہ کہ سخت گندی گالی دینا مراد ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا دینا کہنا جو ہے یہاں مراد نہیں ہے. اس کے بعد حد محارب ہے، یعنی محارب سے مراد یعنی جو ڈکیتی کرنے والے اور راستے لوٹنے والے ہیں وہ مراد ہے. تو یہ مسئلہ چونکہ ہم نے وہاں تفصیل سے نہیں پڑھا تھا، اس وجہ سے اس کو ہم کتاب سے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ہوا احد انواع المذکورۃ فی القرآن القتل او الصلب او قطع الید والرجل من خلاف او نفی من الارض، کہ یہ محارب کی حد جو ہے قرآن کریم کے اندر جو حدود بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یا قتل ہوگا یا سولی چڑھایا جائے گا، یا اس کا ہاتھ اور پاؤں خلاف سمت کاٹ دیے جائیں گے مخالف سمت سے، اور اسی طرح ان کو زمین میں جلا وطن کر دیا جائے گا، یعنی زمین سے جلا وطن کر دیا جائے گا. حاربہ یحارب محاربہ با مفالہ سے، با مفالہ سے اس میں مشارکت ہوتی ہے، یعنی ہاتھا پائی کر کے لوگوں سے لوٹ کے لے جانا یا گن پوائنٹ پہ لے جانا. تو شرعی اعتبار سے محاربہ سے مراد جو لوگوں کو قتل ہونے یا مال چھین جانے کے ڈر سے گھبراہٹ میں ڈال کر رکھے وہ محارب ہے، خواہ شہر میں ہو یا اس سے خارج، یعنی راستوں میں لوگوں کو جو ہے وہ خوف و ہراس میں ڈالنے والے اور ان کے مال جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ لوٹ کے لے جانے والے، اس کو محاربہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. تو یہ اس کی تفصیلات ہیں کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد برپا کریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، یعنی بے دردی سے قتل کیے جائیں یا سولی پہ چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ حاکم وقت پر ہے، یہ حاکم وقت اور قاضی پر ہے کہ جو مناسب سزا ان کے لیے ان میں سے وہ دیکھتا ہے وہ ان کے لیے کرے گا. کیا تینوں ان پر اپلائی ہوں گی یا ان میں سے کوئی ایک ہوگی، تو یہ حاکم وقت دیکھے گا. جیسے میں نے اس دن اس کی وضاحت کی تھی کہ اگر انہوں نے اس کے ساتھ کوئی اور بھی جرم کیا ہے تو پھر 2 سزائیں کر لی جائیں گی، اگر تیسرا کیا ہے تو 3 کر لی جائیں گی. بعض نے کہا ہے تینوں سزائیں ان پر اپلائی ہوں گی. بہرحال اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ یہ حاکم وقت کی ثواب دید پر ہے کہ وہ ان میں سے 2 اختیار کر لے، تینوں کر لے یا 1 کر لے، جیسے بھی ہے. جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تھے جنہوں نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی اونٹنیاں چرا کر لے گئے، اور بنو عرینہ کے عرینیین جنہوں نے جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول ہم مدینہ میں اسلام قبول کر کے آئے ہیں لیکن مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں رہی اور اس وجہ سے ہمارے پیٹ خراب ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مدینہ کی چراگاہوں میں چلے جاؤ جہاں صدقے کی اونٹنیاں وغیرہ ہیں، تو وہاں اونٹنیوں کا دودھ پیو اور اونٹوں کا پیشاب پیو تو تم صحیح ہو جاؤ گے. انہوں نے ایسا کیا تو بڑے صحت مند ہٹے کٹے ہو گئے. بجائے شکریہ ادا کرنے کے یا بجائے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس احسان کا بدلہ دینے کے، انہوں نے جو ہے وہ ناشکری کی اور نبی علیہ السلام کے جو چرواہے تھے اونٹ چرانے والے ان کو قتل کر دیا اور ان کی آنکھوں میں سلاخیں پھیر دی اور بے دردی سے ان کو قتل کیا اور اونٹنیاں چرا کر لے گئے. تو جب پکڑے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ سیم معاملہ کیا. اب بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ حد حرابہ ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، پھر ان کی آنکھوں میں سلاخیں ماری اور پھر آپ نے ان کو تڑپتے ہوئے صحرا کے اندر چھوڑ دیا، گرم صحرا میں پانی مانگتے رہے لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا.
بعض کہتے ہیں کہ یہ سزا جو ہے اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے ایک تو یعنی ہرابہ ڈکیتی کی تھی، اور ڈکیتی کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلح کیا تھا، کیونکہ اسلام کے اندر مسلح جائز نہیں ہے، اسلام کے اندر کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹنا یہ جائز نہیں ہے مسلح کرنا، لیکن انہوں نے چونکہ نبی علیہ السلام کے چرواہوں کا مسلح کیا تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے میں ان کا، اگر کوئی کسی کا مسلح کرے گا تو قصاص میں مسلح کریں گے، لیکن قصاص کے بغیر نہیں ہم کسی کا مسلح کر سکتے، تو اللہ کے نبی سے اس وجہ ان کا مسلح کیا۔ پھر آپ نے چونکہ انہوں نے چراہوں کی آنکھوں میں سلاخیں گرم کر کے ڈالی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حد حرابہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حد حرابہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ مرتد ہو گئے تھے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ قتل کروا دیا تھا، کیونکہ وہ مرتد بھی ہوئے تھے اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ تو بہرحال یہ اختلاف ہے کہ یہ حد ارتداد تھی یا حد حرابہ تھی، یعنی مرتد ہونے کی سزا تھی یا یہ ڈکیتی کی سزا تھی۔ تو صحیح بات یہ کہ دونوں تھی، انہوں نے ڈکیتی بھی کی تھی اور ساتھ انہوں نے مسلح بھی کیا تھا چرواہوں کا، اور ساتھ اس کے مرتد بھی ہو گئے تھے، اسلام چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کو، جیسے حدیث میں ہؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وکفروا، یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ اس قوم نے چوری بھی کی، قتل بھی کیا، کفر بھی کیا، تین جرم ان کے تھے، اس وجہ سے اتنی سخت اللہ کے نبی نے، اور شاید اتنی سخت سزا اللہ کے نبی نے کسی کو اپنی زندگی میں دی، شاید اتنی سخت سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو دلوائی ہو جتنی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ انہوں نے چوری کی، قتل کیا، کفر کیا، بعد ایمانی، ایمان لانے کے بعد، وحارب اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کی، امن کو خراب کیا، امن کو چیلنج کیا، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی۔ تو بہرحال راجع یہی ہے کہ یہ آیت قرینیین کے بارے میں نازل ہوئی، اور ان کے جرائم تین تھے، ایک جو ہے وہ چراہوں کو قتل کرنا یعنی ڈکیتی کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ چوری کرنا، اور تیسرا جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، مرتد ہو جانا، اس وجہ سے اتنی سخت سزا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دلوائی تھی۔ مزید اس حوالے سے کچھ احکام اور مسائل ہیں، انشاءاللہ یہ ہم جو ہے وہ جب ہم پڑھیں گے نا اس کو، ظالم کی سزا اور جو باغی لوگ ہیں ان کی کیا سزا ہے، تو انشاءاللہ وہاں کچھ مزید اس پہ انشاءاللہ ہماری بات ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔